بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صفحہ نمبر 14. قال المؤلف رحمه الله: فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. مثال الأول قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإسراء. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود رجالا من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. کل کے درس میں آپ نے پڑھا کہ نزول قرآن کی دو اقسام ہیں. ایک وہ حصہ جو سببی کہلاتا ہے اور دوسرا وہ حصہ جو ابتدائی کہلاتا ہے. ابتدائی قرآن وہ ہے جو کسی سبب یا کسی سوال یا کسی واقعہ کے ظہور کے بغیر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہو اپنے حکمت بالغہ کے ساتھ، اور سبب ہی وہ ہے کہ جس کے نزول کا کوئی سبب بنا ہو. کسی سائل نے کوئی سوال کیا ہو، یا پھر کوئی واقعہ یا قصہ رونما ہوا ہو، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی ہو. اور اس قسم کے جو مقامات یا آیات ہیں انہیں اسباب النزول کہا جاتا ہے کہ ان آیتوں کے نزول کے یہ اسباب ہیں، یہ واقعہ، فلاں قصہ یا فلاں کا سوال. یہ اصول تفسیر میں ایک مستقل علم ہے، کیونکہ اس کے بڑے فائدے ہیں. ایک آیت کے فہم کے لیے اسباب نزول کی معرفت انتہائی مفید. اگر ایک آیت کا سبب نزول معلوم ہو تو اس آیت کے صحیح فہم میں بڑی مدد ملتی. چنانچہ شیخ رحمہ اللہ نے کچھ اسباب کے فوائد ذکر فرمائے ہیں. فرماتے ہیں کہ معرفت اسباب النزول مہمۃ جدا. اسباب النزول کی معرفت بہت ہی اہم ہے، لأنها تؤدي الى فوائد کثیرہ، اس لیے کہ اسباب نزول کی معرفت سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور یہ ایک مستقل علم بہت سے فوائد کا باعث بنتا ہے. پہلا فائدہ یہ بیان کیا ان القرآن نزل من اللہ تعالی، کہ یہ بات اور راسخ ہو جاتی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے. کیونکہ جب ایک قصہ رونما ہوا اور اس قصے کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے کوئی خبر نہیں تھی، کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں تھا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ کسی دینی معاملے میں اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے. تو آپ سوال کے جواب میں خاموش ہیں، اور سارا معاشرہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، تب اللہ تعالیٰ کی وحی اترتی. تو یہ جو ایک معاملہ ہے، اور اس سے یقین بڑھتا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. چنانچہ اس سوال کا جواب یا اس قصے کا حل اللہ تعالیٰ بیان فرماتا، جو کہ اس امر کو اور راسخ کرتا اور ثابت کرتا کہ قرآن پاک واقعتاً اللہ تعالیٰ کی وحی. وذلك لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عن الشیء. آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا
فیتوقف عن الجواب احیانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جواب سے جو ہے وہ رک جاتے اور خاموشی اختیار فرماتے، کیونکہ اس مسئلے کے تعلق سے آپ کے پاس علم نہ ہوتا۔ اگر علم سابق موجود ہے آپ جواب دیتے۔ جیسے کوئی سائلین آئے اور آ کر کہا کہ ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، شکار وغیرہ کرتے ہیں، اور پانی بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو بعض اوقات پانی ختم ہو جاتا ہے، کہ سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ فرمایا کہ ہاں، هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ سمندر کا پانی بھی پاک ہے اور اس کا مردار بھی حلال۔ تو یہ علم آپ کے پاس موجود تھا، آپ نے جواب دیا۔ لیکن بعض اوقات ایسا سوال ہوتا کہ اس کا علم آپ کے پاس نہ ہوتا، پھر آپ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار فرماتے اور پھر اللہ رب العزت وحی نازل فرماتا، تو یہ ایک اور بات راسخ ہو جاتی، یہ دین اور یہ قرآن اور یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی وحی، حتی ینزل علیہ الوحی او یخفى علیہ الامر الواقع، یا نبی علیہ السلام پر جو کوئی معاملہ پیش آتا وہ آپ پر مخفی ہوتا، آپ کو اس معاملے کا علم نہ ہوتا، اور اللہ رب العزت جو کہ علام الغیوب ہے، جس کو ہر شے کا علم ہے، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو کھولتا اپنی وحی کے ذریعے۔ فینزل الوحی مبینا لہ، تو وحی کا نزول ہوتا آپ کے لیے بیان کرنے کے لیے کہ فلاں مقام پر یہ معاملہ ہوا اور فلاں مقام پر یہ بات ہوئی، پیچھے کچھ مثالیں اس کی گزری ہیں، تو پھر آپ کے لیے احوال کا کشف ہوتا اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے۔ تو یہ اسباب نزول کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے۔ اس کی مثال شیخ نے دی ہے، قولہ تعالی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ لوگوں نے روح کے بارے میں پوچھا، جیسا کہ احادیث سے واضح ہوتا ہے، یہ سوال یہود کی طرف سے تھا کہ روح کی حقیقت واضح کی جائے، چونکہ اس کا علم نہیں تھا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کی ایک عظیم شہادت۔ روح جو ہر انسان کے اندر موجود ہے، اس کے جسم میں موجود ہے، جسم میں موجود ایک شے کا انسان کو علم نہیں، اس کی حقیقت کا، اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے، تو کتنا ناقص علم۔ پھر وہ چیزیں جو انسان سے دور ہیں، اس کے احاطے سے دور ہیں، حتیٰ کہ اس کے حواس سے دور ہیں، اس کا علم کیسے ہو سکتا؟ پھر سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت خالق اور مالک، جو اتنے علوف پر ہے، جس علوف کا تصور نہیں کر سکتے، اس کی کسی صفت کی کیفیت انسان کیسے جان سکتے؟ اور یہ انسان اتنا جری ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات میں تعویلیں کرتے کسی علم کے بغیر۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ اللہ پر قول بلا علم بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل و اکمل ہے، اور انسان کا علم انتہائی ناقص ہے، اس قدر ناقص کہ جسم کے اندر موجود ایک شے کا انسان کو علم نہیں ہے، اس کے حقائق کا علم نہیں۔ چنانچہ یہ سوال یہود نے کیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر کے یہ بات واضح کی کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ فرمایا کہ روح جو ہے میرے رب کے امر سے، میرے رب کا امر، تم کچھ نہیں جانتے، تمہیں اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا، اصل علم اللہ رب العزت کے پاس۔ تو اتنی سی خبر جو ہے وہ اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ چنانچہ جو قصہ تھا وہ ابن مسعود کی روایت سے صحیح بخاری میں ہے رضی اللہ عنہ کہ ان رجلا من اليہود قال یا ابا القاسم مر روح، ایک یہودی نے سوال کیا کہ روح کیا ہے، اور آپ کو ابو القاسم کہا۔ یہ بھی یہود کا ایک مرض کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے منصب سے نہیں پکارتے تھے، یا رسول اللہ کہہ کر، یا نبی اللہ کہہ کر نہیں پکارتے تھے، بلکہ آپ کی کنیت یا نام سے آپ کو پکارا کرتے تھے۔ اصل میں ان میں کبر تھا، غرور تھا، اور نبی علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کو مانتے تھے،
لیکن کبر کی بنا پر قبول نہیں کرتے تھے. انشاءاللہ یہ غیر المغضوب علیہم والضالین کی تفسیر میں اس کو ہم واضح کریں گے. تو یا ابو القاسم کہا مر روح، روح کیا ہے؟ فساکت، آپ نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی. کیوں؟ آپ کو علم نہیں تھا. جب کسی سوال پر آپ خاموشی اختیار کرتے تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ آپ کو علم نہیں ہے اور اللہ کی وحی کا انتظار کر. امام الانبیاء کی یہ کیفیت ہے جو کہ اعلم الخلق ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انی اعلمکم باللہ واتقاکم لہ، کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، اعلم الخلق. لیکن جس سوال کا جواب معلوم نہیں اس پر سکوت اختیار کرتے تھے. اور ہم جیسے اجہل الخلق، ہماری کیا کوشش ہوتی؟ ہر سوال کا جواب دے، علم ہو یا نہ ہو. وہ کہتے کہ ملا آں باشد کے چپ نہ شود، بولنا ضرور. تو یہ بڑی جسارت ہے. یہ اس لیے بہت سے علماء سلف کا قول ہے کہ ایک عالم کا سب سے مضبوط ہتھیار جو ہے وہ اللہ اعلم ہے. کوئی سوال سنے، جواب اگر نہیں آتا تو سیدھا کہہ دے اللہ اعلم، اللہ جانتا، میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں. اور اگر بغیر علم کے کو جواب دے دیا تو بہت بڑی وہ ایک مہلک ہوگا، ہلاکت کا باعث ہو سکتا. تو آپ نے خاموشی اختیار کی. فامسک النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ بات کرنے سے رک گئے. فلم يرد علیہم شیئا، اور یہودیوں پر کوئی آپ نے رد نہ کیا، کوئی جواب نہ دیا. فعلمت انه یوحى الی، عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کر لیا کہ آپ پر وحی اتر رہی. فقمت مقامی، میں اسی جگہ پر کھڑا رہا کہ اب وحی اتر رہی ہے اور آپ وحی ہمیں بتائیں گے، ہم کو یہ علم نافع حاصل ہوگا. چنانچہ میں کھڑا رہا آپ کی وحی کے انتظار میں اور آپ کے جواب کے انتظار میں. فلما نظر الوحی قال، جب وحی اتر چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی جو پیچھے گزر چکی کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں کہہ دیجئے کہ روح امر رب ہے، اللہ کے امر سے، اور تمہیں اس بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا. اصل جو علم ہے اللہ رب العزت کا. ومثال الثاني قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل المنافقون. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله وأصحابه الأذل. فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دوسرے نقطے کی مثال، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کوئی کسی نے بات کی ہو اور آپ کو اس کا علم نہ ہو، یا کوئی واقعہ پیش آیا ہو اور آپ کو اس کا علم نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے انکشاف فرمائے کہ فلاں نے یہ بات کی ہے یا فلاں جگہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے، تاکہ نبی علیہ السلام کے لیے پوری حقیقت واضح ہو جائے، اور تاکہ پھر ان حقائق پر جو شرعی حکم ہے اسے آپ مرتب کر سکیں اور قائم کر سکیں. اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، یقولون، یہ منافقین کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ، کہ جب ہم مدینے لوٹیں گے، لیخرجن الاعز من الاذل، تو ہم معزز لوگ مدینہ سے اذل، نعوذ باللہ، ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے. اعز یعنی عزت دار، انہوں نے اپنے آپ کو کہا منافقین نے، اور اذل نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے بارے میں کہا. یہ آیت کریمہ یہ کس تناظر میں اتری؟
صحیح بخاری میں یہ قصہ مذکور ہے کہ زید بن ارقم نبی علیہ السلام کے صحابی سمع عبداللہ بن ابی، انہوں نے عبداللہ بن ابی کو رأس المنافقین، جو کہ منافقین کا سردار تھا، یہ بات کہتے ہوئے سنی۔ اس نے کیا بات کی تھی؟ یرید انہ الاعز ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ الاذل، کہ وہ معزز ہیں، یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول اور جو اس کے منافق ساتھی ہیں وہ معزز ہیں، اور نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نعوذ باللہ بقول اس کے وہ ذلیل ہیں، استغفر اللہ۔ فاخبر زید عمہ بذالک، زید بن ارقم نے یہ افسوسناک خبر اپنے چچا کو بتائی کہ میں نے خود عبداللہ بن ابی کی زبان سے یہ بات سنی۔ فاخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے چچا نے وہ خبر نبی علیہ السلام تک پہنچا دی، یا آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ اس کا واضح معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، جو دنیا کہتی ہے کہ آپ پر 14 طبق روشن، ساتوں آسمانوں کی خبر جانتے ہیں اور ساتوں زمینوں کی خبر جانتے ہیں۔ اس بات کا یہ واضح ثبوت ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، کہ آپ مدینہ میں یہ بات ہوئی ہے، کہ اس کے اطراف میں یہ بات ہوئی ہے اور آپ کو اس کا علم نہیں۔ چلو وہ بات تو کہیں دور ہوئی ہوگی۔ ایک تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے سے کمرے میں ٹہل رہے تھے پریشانی کے عالم۔ ام المومنین نے آپ کی پریشانی محسوس کی، عرض کیا کہ میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں پریشان؟ فرمایا جبریل امین نے آنے کا وعدہ کیا تھا اور وہ آئے نہیں، میں پریشان ہوں، کیا مجھ سے کوتاہی یا غلطی ہوگی؟ میرا دوست وعدہ کر کے کیوں نہیں پہنچا؟ اور تھوڑی دیر بعد آپ باہر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے اور کہا کہ عائشہ جبریل آئے تھے اور مجھے باہر اشارہ کر کے بلایا اور کہا کہ میں نے جب پوچھا کہ آپ وعدے اور وقت مقرر پر کیوں نہیں آئے، فرمایا کہ تمہارے اس کمرے کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ، اور جس گھر میں کتا ہو اس میں ہم داخل نہیں ہوتے۔ جس چارپائی پر امام الانبیاء بیٹھے ہیں اس چارپائی کے نیچے کے احوال معلوم نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ساتوں آسمان آپ پر روشن، 14 طبق آپ پر روشن۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک میدان جہاد کا واقعہ، نماز کے دوران جوتے اتار دی، صحابہ نے بھی اتار دی۔ فرمایا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ نماز کے بعد آپ پوچھا، عرض کیا کہ آپ نے اتار دیے تھے، ہم تو آپ کی اتباع کریں گے۔ فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے خبر دی تھی کہ جوتے کے نیچے کچھ نجاست، علم ہی نہیں۔ طہارت سے محبت کرنے والا نبی، پاکیزگی سے محبت کرنے والا نبی نماز میں داخل ہو چکا ہے اور جوتے کی نجاست کا علم نہیں، بتایا گیا تو آپ کو علم ہوا۔ تو اسی طرح یہ قصہ بھی اتنی بڑی بات کہ رئیس المنافقین نے کی اور آپ کو علم نہیں تھا۔ چنانچہ جب زید بن ارقم کے چچا نے نبی علیہ السلام کو خبر دی، ثم ارسل الى عبداللہ بن ابی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا لیا اور اس کے ساتھیوں کو بلا لیا جنہوں نے یہ بات کی تھی۔ فحلفوا، انہوں نے قسم کھا لی، ما قالوا، کہ انہوں نے یہ بات کہی ہی نہیں، صاف مکر کے قسم کھا لی۔ فصدقهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی علیہ السلام صاف دل کے انسان تھے، آپ نے ان کی بات کو سچا جان لی۔ یہاں بھی علم غیب کی نفی ہو رہی، ان کی بات کو آپ نے سچ سمجھ لیا۔ فانزل اللہ تصدیق زید فی هذه الآیہ، یعنی زید ارقم پریشان ہو گئے کہ میں نے ایک خبر دی اور نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کی بات کو سن کر اسے سچا سمجھ لیا، تو میرا مقام تو اس سے گر جائے گا۔ وہ پریشان ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے اپنے اس نیک بندے کی تصدیق میں یہ وحی اتاری جو پیچھے آپ نے پڑھی،
تو فاستبان الامر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ پورا معاملہ نبی علیہ السلام پر واضح ہو گیا کہ منافقین نے جھوٹ بولا. اذا حدث کذب، جو منافقین کی 3 علامتیں، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا، تو انہوں نے جھوٹ بولا. چنانچہ یہ سارے معاملے کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی. تو یہ بھی اسباب نزول کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے. ان واقعات سے کتنے مسائل اخذ ہوتے ہیں. اب اس ایک قصے سے یہ ایک اعتقادی مسئلہ بھی حل ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ رب العزت ہے. بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الفرقان. وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عما دنسه به الأفاكون. دوسرا فائدہ یہ ہے اسباب نزول کی معرفت کا کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امور کا، آپ کی عزت کا، مرتبے کا کس طرح اہتمام فرماتا ہے اور کس طرح حفاظت فرماتا ہے اور کس طرح اپنے نبی کا دفاع کرتا ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. اللہ رب العزت آپ کی عزت کا دفاع کرے گا. وہ ایک حدیث، صحیح حدیث، یہ کفار قریش نبی علیہ السلام کو جب بھی بلاتے تو مذمم کہہ کر بلاتے تھے. نام تو محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا معنی تعریف کیا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ہم محمد کہہ کے بلائیں گے پھر اس میں تو تعریف آ جائے گی. تو محمد کی ضد مذمم، مذمت کیا ہوا. جب بھی آپ کا ذکر کرتے، آج مذمم نے یہ کہا، آج مذمم نے فلاں کام کیا. نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عائشہ سے فرمایا کہ انظری کیف صرف اللہ عنی سب قریش، کہ عائشہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طرح بچایا قریش کی گالیوں سے، ان کے لعن طعن سے کس طرح میری حفاظت کی. یسبون مذمما، وہ گالیاں دیتے ہیں مذمم کو، وانا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی. تو یہ آپ کا شرف جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی. چنانچہ بعض وقت اسباب نزول میں یہ چیز بھی واضح ہوتی کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کا دفاع کرتا اور ان کی عزت کا دفاع کرتا. جس کی مثال یہ ہے کہ کفار نے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں اترا، جسے کتب سابقہ ایک ہی بار اتر گئی، نازل ہو گئی. تو قرآن بھی ایک ہی بار آ جاتا، یہ کبھی 5 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، کبھی 2 آیتیں. جس کا معنی یہ ہے کہ اکٹھا بنانا تو مشکل ہے، لیکن 2 دن 3 دن لگا کر 5 آیتیں 10 آیتیں وہ بنانا آسان. تو اس میں گویا انہوں نے نبی علیہ السلام کی نسبت افک اور جھوٹ کی طرف کی، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر وقفے وقفے سے آیتیں بناتے ہیں اور بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتے. ورنہ اگر کلام الرحمن ہوتا تو ایک ہی دفعہ آ جاتا کتب سابقہ کی طرح. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کی سن لی اور ان کا رد کیا اور اپنے پیغمبر کا دفاع کیا. وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کفار نے کہا کہ نبی علیہ السلام پر قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترا، ایک ہی بار. فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تاکہ آپ کے دل کو ہم رسوخ اور پختگی، مضبوطی اور ثابت قدمی عطا فرمائیں. اور ہم اس کو آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں. جبریل امین کا بار بار آنا، وحی لے کر اور آپ سے ملاقات کرنا، یہ تثبیت قلبی کا باعث ہے. اور کلام الرحمن کا وقفوں سے اترنا تعلق باللہ کا باعث ہے، جو کہ دل کی سداد، دل کی استقامت اور دل کے جو ہے وہ پختگی، مضبوطی اور اطمینان کا باعث ہے. اور پھر ہم نے آہستہ آہستہ اتارا تاکہ تمہیں ترتیل کا درس دیں، ترتیل کا درس دیں کہ جیسے قرآن آہستہ آہستہ اترا، تم نے اس کو آہستہ آہستہ لیا تو قرآن پڑھنے میں ترتیل ہو، قرآن کے علم کو حاصل کرنے میں تدرج ہو. آہستہ آہستہ آگے بڑھو، 5 آیتیں 10 آیتیں
پڑھو، عمل کرو اور آگے بڑھو، تاکہ اس طرح علم و عمل اکٹھا تمہیں حاصل ہوتا رہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ تعلمنا العلم والعمل جمیعا، ہمیں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے علم اور عمل اکٹھا لیا۔ 5 آیتیں اترتی، اگلی وحی کے نزول سے پہلے ان 5 آیتوں پر عمل ہو چکا ہوتا، پھر اگلی وحی اترتی، اس کے بعد کی وحی سے قبل اس وحی پر عمل ہو چکا ہوتا۔ فتم القرآن وتم العمل، ادھر قرآن کا نزول پورا ہوا، ادھر ہمارا عمل بھی پورا ہو گیا۔ تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم اور عمل اکٹھا لیا، تو یہ فوائد اللہ نے بیان کیے اور اپنے پیغمبر کا دفاع کیا۔ ایک دوسری مثال دی ہے، وہ کذالک آیات الافک، تہمت کی آیتیں جو نبی علیہ السلام کی بیوی پر تہمت لگی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کے بستر کا دفاع کیا، ان کی حرمت کا دفاع کیا۔ جب آپ پر نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی پر تہمت لگائی گئی اور کتنی ایک پریشانی کا عالم تھا، ادھر منافقین کا پروپیگنڈا اپنے عروج پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے صبر کو آزمایا، صحابہ کے استقامت کو آزمایا، اور پھر آیات افک نازل فرما دی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آیات افک سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے پیغمبر عالم الغیب نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا اغیر من سعد، مخلوقات میں سب سے بڑا غیرت والا میں ہوں۔ غیرت سب میں ہے، کچھ نہ کچھ ہے۔ اگر غیرت کی چھوٹی سی رمق ہو، کوئی اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ سکتا ہے، وہ بھی جنگل میں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیوں چھوڑا؟ آپ کو علم نہیں تھا کہ کیا کوہرام بپا ہونے والا ہے اور کس قسم کی باتیں ہوں گی؟ تو یہ قصہ عفق جو ہے اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، سب سے بڑی باغیرت شخصیت۔ کیا تقاضے ہیں غیرت کے؟ آپ کو علم ہی نہیں تھا، ہودج میں آپ کی پیاری بیوی موجود ہے اور یہ سمجھ کر کے وہ ہودج سے باہر ہے اور یہ سمجھ کے اندر موجود ہیں، صحابہ ہودج کو اٹھا کر لے آئے، اللہ کے پیغمبر بھی ساتھ آ گئے، اور آپ کو علم ہی نہیں کہ عائشہ اکیلی جنگل میں رہ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اپنی وحی اتاری اور اپنے نبی کے بستر کا دفاع کیا اور ان کی حرمت کا دفاع کیا۔ ایک تابعی حضرت عائشہ کے شاگرد تھے، ان سے بڑا انہوں نے علم لیا، اور بعض اوقات جب آپ سے کوئی حدیث لے کر آتے تو یہ نہ کہتے کہ انا عائشہ، مسروق، امام مسروق رحمہ اللہ، انا عائشہ یہ نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے کہ حدثتنی الصادقہ، مجھے یہ حدیث اس خاتون نے سنائی ہے جو الصادقہ ہے، اور بنت الصدیق، اور صدیق کی بیٹی جس کو اللہ نے صدیق کہا ہے، خود صادقہ ہے اور صدیق کی بیٹی، اور حبیبہ تو حبیب اللہ، اللہ کے پیارے کی پیاری ہے، اللہ کا پیارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت حبیب اللہ، ان کی پیاری، اور المبرات من فوق 7 سماوات، جن کی پاک دامنی 7ویں آسمان سے اتری اور اللہ کی وحی بن گئی اور قیامت تک منبر و محراب پر پڑھی جائے گی۔ یہ قصہ عفق، یعنی یہ بھی اسباب نزول کے فوائد میں سے کہ اللہ رب العزت کس طرح اپنے پیغمبر کا دفاع کرتا ہے، حتیٰ کہ پیغمبر کی حرمت کا، ام المومنین کا بھی اللہ نے دفاع کیا اور ان کی بستر کی پاکیزگی کو واضح کیا۔ جی۔ الثالثة بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم، مثال ذلك آية التيمم، وفي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه،
وقام الناس على غير ماء فشكوا ذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فذكر الحديث وفيه فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر والحديث في البخاري مطولا. تیسرا فائدہ اسباب نزول کی معرفت کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت بعض اوقات مسلمانوں میں، مؤمنین میں اور ان کے معاشرے میں کوئی پریشانی بن جائے، اللہ تعالیٰ ہر شے جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کا حل نازل فرماتا ہے تاکہ تکلیف دور ہو جائے، پریشانی چھٹ جائے اور مسلمان راحت میں آ جائے۔ اور فائدہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح اپنے بندوں کے امور کا اہتمام فرماتا ہے اور اپنی وحی باقاعدہ بھیج کر ان کی پریشانیاں زائل کرتا ہے اور شرعی احکام واضح کر کے مشکلات کا خاتمہ فرماتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال شیخ نے دی ہے، مثال ذالک آیت التیمم، تیمم کی آیات جو ہیں یا تیمم کی آیت اس کی مثال، کیونکہ تیمم کی آیت کا نزول ایک پریشان کن صورتحال پر ہوا تھا، اور وہ ایک قصہ ہے، وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، کہ ضاع عقد لعائشہ، کہ جناب عائشہ کا عقد، ہار گم ہو گیا، اور وہ ہار بھی ان کا ذاتی نہیں تھا، کسی سے مستعار لیا تھا، کسی دوسری ام المومنین سے مستعار لیا تھا، غالباً ام سلمہ یا زینب، ان سے مستعار لیا تھا۔ وہی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، اور عائشہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھیں کسی سفر میں، کسی جہادی سفر میں آپ کے ساتھ تھیں، اور وہ ہار جو ہے وہ کہیں گر گیا، گم ہو گیا۔ فاقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم لطلبہ، تو نبی علیہ السلام کو اس ہار کی تلاش میں وہاں ٹھہرنا پڑ گیا، اور جہاں ٹھہرنا پڑا وہاں پانی نہیں تھا، اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور کوئی حکم سامنے نہیں ہے، اب پانی موجود نہیں ہے اور پانی ساتھ بھی نہیں ہے، اور نماز کا وقت جا رہا ہے، وضو کے بغیر نماز کیسے پڑھیں؟ یہ پریشانی اس وقت جو ہے وہ بن گئی۔ وہ اقام الناس علی غیر ماء، اور لوگ بھی وہاں ان کو ٹھہرنا پڑا یعنی پانی کے بغیر۔ فشکوا ذلک الی ابی بکر، تو لوگوں نے تھوڑا سا شکوہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہ آپ کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جن کی وجہ سے ایک مصیبت بن گئی، ان کا ہار گم ہو گیا، اس کی تلاش میں ہم یہاں پھر رہے ہیں، رکنا پڑ گیا، اور نماز کا وقت جو ہے وہ جا رہا ہے اور پانی موجود نہیں۔ یعنی قصہ طویل ہے، فذکر الحدیث، حدیث جو اپنے مکمل متن کے ساتھ ذکر کی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ عائشہ کے پاس آئے اور آ کر ان کو تھوڑے سے کچھ ضربیں لگانی شروع کر دی، اور عائشہ صدیقہ تشریف فرما تھی، اور آپ کی جھولی میں نبی علیہ السلام کا سر تھا اور آپ لیٹے ہوئے تھے۔ عائشہ فرماتی مجھے تکلیف بہت ہو رہی تھی، مگر نبی علیہ السلام کے آرام کی وجہ سے میں بالکل نہیں ہلی، تکلیف کو برداشت کرتی رہی، اور یہ ایک مشکل صورتحال اور پریشان کن صورتحال، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین جو ہے اس تعلق سے نازل فرمایا اور تیمم کا حکم نازل فرمایا۔ فانزل اللہ تعالی آیت التیمم فتیمموا، تیمم کی آیت نازل فرمائی، چنانچہ نبی علیہ السلام نے صحابہ نے پاکیزہ مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کی۔ تو یوں اس قصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پریشانی کو جو ہے وہ زائل کر دیا، نہ صرف اس وقت بلکہ قیامت تک کے لیے، اب قیامت تک کے لیے یہ حکم موجود ہے، جب کوئی ایسی صورتحال بن جائے، پانی موجود نہ ہو تیمم کر لے، پانی موجود ہو، کوئی مرض ہو، تکلیف ہو اور وضو نہ کر پائیں، تیمم کر لیجیے۔ تو یہ ایک آسانی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ اسید ابن حضیر نبی علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ وہ وہاں سے گزرے اس آیت کے نزول کے بعد اور پکار کر بولے ما ہی ابی اول برکاتکم یا ابی بکر، ابو بکر کی فیملی، ابو بکر کا خاندان، یہ آپ کی پہلی برکت نہیں، آپ کی وجہ سے بڑی برکات ہم کو حاصل ہوئی اور بڑی آسانیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی، یہ بھی آپ کے خاندان کی ایک برکت شمار ہوگی
کہ ایک واقعہ جو آپ کے خاندان سے ظاہر ہوا پریشانی بنی اور یہ آسانی اللہ نے اتار دی جو تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے باعث برکت بن گئی. الرابعة فهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. البقرة. أي يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري عاصم بن سليمان رحمه الله قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله. اسباب نزول کی معرفت کا چوتھا فائدہ اور وہ ہے آیت کا صحیح فہم. آیت کریمہ کے ظاہری الفاظ کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، مگر جب اس کا شان نزول آپ پڑھیں گے دیکھیں گے تو اس سے صحیح مفہوم متعین ہوگا، صحیح معنی آپ کے سامنے آئے گا. اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں اللہ کے شعائر میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر، جو حج بیت اللہ کے لیے جائے، یہ عمرے کے لیے جائے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے وہ ان دونوں کا طواف کرے. طواف سے مراد ان دونوں کی سعی کرے. طواف بیت اللہ کا ہے اور سعی صفا مروہ کی. اب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ کوئی گناہ نہیں ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا کوئی گناہ نہیں، اس کا معنی یہ سمجھ آ رہا ہے کہ صفا مروہ کی سعی امور مباح میں سے، یعنی نہ کرنا بہتر، کر لو تو کوئی حرج نہیں. بظاہر یہ سمجھ آ رہا ہے کوئی گناہ نہیں کہ تم صفا مروہ کی سعی کر لو. لگتا ہے کہ مباح امور میں سے کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ کرو تو یہ بہتر. یعنی یہ ایک ظاہری معنی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن صحیح اس کا مفہوم اس کے شان نزول سے واضح ہوگا. وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے عن عاصم بن سلیمان قال سألت انس بن مالک. عاصم کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول جناب انس سے سوال کیا عن الصفا والمروہ، صفا مروہ کے بارے میں، کہ قرآن کا جو سیاق ہے اس سے یہ مفہوم ہو رہا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر کر لو تو، معنی نہ کرنا بہتر ہے. قال كنا نرى انهما من امر الجاہلیہ. جناب انس نے اس کا جواب دیا اصل معاملہ یہ ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ صفا مروہ یہ امور جاہلیت میں سے، اور دین جاہلیت کے امور کو ختم کرنے آیا، لہذا صفا مروہ چونکہ دور جاہلیت میں مشرکین مکہ کیا کرتے تھے تو ہم نے اس کو گناہ سمجھا. اور گناہ سمجھنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ دو پہاڑ، بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کا طواف کر لو، لیکن پہاڑوں کا طواف تو یہ جاہلیت کے لوگ کرتے تھے، اس لیے ہم نے اس میں حرج محسوس کیا اور گناہ محسوس کیا کہ یہ امور جاہلیت میں سے. فلما کان الاسلام امسکنا عنہما، جب اسلام آیا تو ہم نے صفا مروہ کی سعی کو روک دیا، صفا مروہ کی سعی ہم نے نہ کی، بند کر دی. فانزل اللہ تعالی ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہے اور
جو حج بیت اللہ کے لیے آئے یا عمرے کے لیے آئے اس کا سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اب معاملہ واضح ہو گیا، یعنی ہم گناہ سمجھتے تھے، ہم حرج سمجھتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے، بلکہ یہ امر خیر ہے۔ اور شروع میں اس کی وضاحت آ گئی نا، من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ یہ اللہ کے شاعر میں سے، کیونکہ اس پر ایک قصہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا اور ان کی بیوی کا جو ہے وہ معروف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے شاعر میں سے بنا دی، اس واقعے کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے۔ تو تم جو سمجھتے ہو کہ صفا مروہ کی سعی امور جاہلیت میں سے ہے لہذا گناہ ہے اور حرج محسوس کرتے ہو، گناہ نہیں ہے۔ تو اس واقعے کو سامنے رکھ کر یہ گناہ نہیں ہے، اس کی تفصیل واضح ہو جاتی ہے اور یہ فہم جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ وبهذا عرف ان نفی الجناح ليس مراد به بیان اصل حکم سعی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو گناہ کی نفی کی ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سعی کے حکم کا اصل بیان ہو رہا ہے، وانما المراد نفی الجناح، بلکہ مراد جو ہے نفی و تحرج ہے، جو انہوں نے گناہ محسوس کیا اس کی نفی ہے، بے امساک کی معنی ہو سعی کو روک کر اس میں حرج محسوس کیا اور گناہ محسوس کیا، اس کی نفی ہے، نہ کہ اصل سعی کے حکم کی نفی۔ اس سے یہ بات واضح ہوگی، حیث کانوا یرون انہما من امر الجاہلیہ، کیونکہ صحابہ اس سعی کو جاہلیت کے امور میں شمار کرتے تھے۔ اما اصل حکم سعی فقط تبین، جبکہ سعی کا اصل حکم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے واضح ہو چکا، من شعائر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی شاعر میں سے ہے اور اس کے دین کے اعلام اور علامات میں سے۔ عموم اللفظ وخصوص السبب إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله إن كان من الصادقين النور. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، فقال هلال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم النور، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين الحديث. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر الأجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره۔ بارک اللہ فیک۔ یہ ایک نیا عنوان ہے، عموم اللفظ و خصوص السبب۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی واقعے پر کو آیت کریمہ نازل ہوئی ہو جس میں کسی شخص کا ذکر ہو اور اس کے اس قصے یا واقعے کے تعلق سے ذکر ہو، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ قصہ اس کے لیے خاص، یہ حکم اس کے لیے خاص، بلکہ وہ لفظ جو ہے یا جو آیت کا سیاق ہے وہ اس شخص کی اس
جو واقعہ اس کے تعلق سے نازل ہوا مگر اس کا حکم عام ہے قیامت تک کے لیے. اس کا حکم جو ہے وہ عام، جیسے تیمم کی آیت نازل تو ایک مخصوص واقعے پر ہوئی، جس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ تیمم کا حکم صرف اسی موقع کے لیے تھا، بلکہ یہ حکم عام ہے اور قیامت تک کے لیے. تو یہ ہے کہ عموم اللفظ و خصوص السبب، کہ سبب نزول خاص ہوتا ہے کسی فرد معین کے واقعے کے تعلق سے، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ عام ہوتا ہے. جو فرد اس حکم کے تحت آئے گا اس پر وہ حکم منطبق ہوگا اور جاری ہوگا. تو اسباب نزول میں یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ اسباب نزول سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو آیت کریمہ کسی خاص شخص کے لیے اتری اسی کے لیے مخصوص ہے، بلکہ اس کا حکم عام ہوگا جو قیامت تک کے لیے ہوگا. کیونکہ کتاب اللہ جو ہے یا اللہ کی شریعت جو ہے وہ ایک وقت کے لیے نہیں بلکہ یہ شریعت تا قیامت. جب وہ حکم آ گیا اب وہ حکم، وہ کیفیت اور وہ حالت جس پر بھی ہوگی اس پر وہ حکم جو ہے وہ قائم ہوگا. اس کی مثال فرماتے ہیں اذا نزلت الآیت لسبب خاص، جب کوئی آیت کریمہ نازل ہو کسی خاص سبب کی بنا پر، وہ لفظ عام اور اس کا لفظ عام ہو، کان حکمها شاملا لسببها، تو اس کا حکم جو ہے اس سبب کو شامل ہوگا، مانا اس شخص کے لیے بھی ہوگا اور جو بھی اس حکم کے تحت آئے گا اس کے لیے بھی وہ عام ہوگا. وَلَكُلِّ مَا يَتَنَاوَلُهُ لَفْظُهَا، اس کا جو لفظ ہے، اس کا جو سیاق ہے، جس پر وہ منطبق ہو سکتا ہے اس پر وہ منطبق ہوگا. لِأَنَّ الْقُرْآنَ نَظَرَ تَشْرِيعًا عَامًا لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ، وہ قرآن پاک جو ہے یہ عام تشریع ہے پوری امت کے لیے، ایک معین دور کے لیے نہیں یا ایک معین قصے کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے قرآن پاک شریعت بن کر اترا ہے. لہذا اس کا دائرہ کار جو ہے، اطلاق جو ہے وہ پوری امت کے لیے ہے. جب بھی وہ اس قسم کا واقعہ رونما ہوگا تو وہ جو خاص نازل ہونے والی آیت تھی اس پر وہ منطبق ہوگی. فکانت العبرۃ بعموم لفظه لا بخصوص سببه، اب اعتبار جو ہے اس وحی کے الفاظ کے عموم کا ہے، نہ کہ اس قصے کے خصوص کا، کہ اس کا قصہ فلاں موقع پر ہی اترا ہے اسی کے لیے مخصوص ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اس کا حکم عام ہے اس کا اعتبار ہوگا. اس کی مثال آیات اللعان، لعان کی آیات. لعان ایک شرعی اصطلاح ہے کہ کوئی شوہر جو ہے اپنی بیوی کو بدکاری میں متہم کرے، تہمت لگائے اپنی بیوی پر بدکاری کی. اب گواہ پیش کرو، 4 گواہ ضروری، گواہ پیش نہیں کر رہا، بیوی سے اقرار کرایا جائے گا. اگر وہ اقرار کر لیتی ہے تو حکم ثابت ہو گیا اس تہمت کا. لہذا جو بھی شرعی حد ہے رجم کی اس پر قائم ہوگی. اگر وہ اقرار نہیں کرتے، شوہر کے پاس گواہ نہیں اور بیوی اقرار نہیں کر رہی، تو پھر شریعت نے اس پر لعان کا حکم جاری فرمایا کہ 4 قسمیں کھائیں گے دونوں. شوہر کھائے گا کہ میں سچا ہوں اور بیوی کھائے گی کہ یہ جھوٹا ہے. اور 5ویں قسم جو ہے وہ لعنت پر مشتمل ہوگی. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اللہ کی مجھ پر لعنت، اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں اللہ کا مجھ پر غضب. تو چونکہ 5ویں قسم لعنت کے ساتھ، اس لیے اس اصطلاح کو جو نام دیا گیا وہ لعان کا. یہ لعان کے تعلق سے ایک قصہ رونما ہوا تھا. وہ جو آیت لعان ہے وہ قوله تعالی والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے، الا انفسہم، سوائے ان کی اپنی ذات کے کہ ہم نے دیکھا اور گواہ کوئی نہیں. الی قولہ تعالی، پوری آیت ان کان من الصادقین تک. اس پر واقعہ کیا رونما ہوا تھا؟ صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن عباس کی حدیث، ان ہلال بن امیہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر
قاذف امرأته عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی بیوی پر تہمت لگائی. کس کے ساتھ؟ ایک شخص کے ساتھ جس کا نام تھا شریک ابن صحماء، کہ میری بیوی شریک ابن صحماء کے ساتھ بدکاری میں ملوث ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البینہ، فرمایا کہ دلیل پیش کرو. دلیل جو ہے وہ 4 گواہ ہیں. او حد فی ظہرک، یا پھر آپ کی پشت پر حد ہے، کوڑے، تہمت کی سزا آپ کو دی جائے گی. یا دلیل پیش کرو یا کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. فقال ہلال، ہلال نے کہا والذی بعثک بالحق انی لصادق، اس ذات کی قسم جس نے دین حق دے کر آپ کو بھیجا، میں سچ کہہ رہا ہوں. فلینزل اللہ ما یبرئ ظہری من الحد، اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب وہی اتارے گا اور وہ وہی میری پشت کو حد کے قائم ہونے سے بری کر دے گی، میں بری ہو جاؤں گا، مجھے یقین ہے. فنظر جبریل، جبریل نازل ہوئے، وانزل علیہ، اور نبی علیہ السلام پر یہ وحی اتاری گئی. والذین یرمون ازواجہم، وہی پھر لعان کا حکم کہ شوہر تہمت لگا رہا ہے اور بیوی اس کا انکار کر رہی، لہذا اس کے پاس گواہ نہیں ہے اور بیوی انکار کر رہی ہے. اب دونوں 4 قسمیں کھا کر، اور 5ویں قسم جو لعنت اور غضب پر مشتمل ہے، کھا کر دونوں الگ ہو جائیں گے. اب یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور فیصلے قیامت کے دن ہوں گے. شیخ فرماتے ہیں کہ فہذه الآیات نزلت بسبب قذف ہلال بن امیہ لامرأته. یہ آیات کریمہ جو ہے یہ ایک خاص واقعے پر اتری تھی، اور وہ واقعہ ہلال بن امیہ کا جس نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تھی. لیکن حکمها شامل له ولغیرہ، مگر یہ حکم جو ہے لعان کا یہ عام ہے، اس کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اس کی کیا دلیل ہے؟ بدلیل مروی البخاری، اس کی دلیل صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے جو کہ سہل بن سعد کی حدیث سے. وہ فرماتے ہیں کہ ان اویمر العجلانی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، فقال، اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رجل وجد مع امرأته رجلا، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو پائے، اجنبی کو پائے، اشارہ اسی تہمت کی طرف ہے. یقتلہ، اس کو قتل کر دے. فتقتلونہ، تم جواباً قصاصاً اسے قتل کرو گے. ام کیف یصنع، یا پھر وہ کیا کرے. ایک شخص یہ مشاہدہ کر رہا ہے، اس کے گھر میں اجنبی اس کی حرمت کو پامال کر رہا ہے. اب اس کی غیرت قتل کر دے اس کو. اگر وہ قتل کر دے گا تو قصاصاً شریعت کہتی ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا. اب وہ کیا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد انزل اللہ القرآن فیک، تیرے اس قضیے کے بارے میں قرآن موجود ہے، اللہ کی وحی موجود ہے. اور آپ نے اسی وحی سے استدلال کیا جو کہ ہلال بن امیہ کے واقعے پر نازل ہوئی تھی. وہی وفی صاحبتہ کا، تیرے بارے میں اور تیری بیوی کے بارے میں اللہ کا قرآن موجود ہے. فامرہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالملاعنہ، نبی علیہ السلام نے دونوں کو بلا لیا اور لعان کا حکم دیا. بما سمی اللہ فی کتابہ فلعنہا، جیسا کہ اللہ نے یہ لعان کا نام اپنی کتاب میں ذکر کیا، چنانچہ دونوں نے جو ہے وہ لعان کیا. شوہر نے بیوی کے سامنے وہ قسمیں کھائیں اور بیوی نے شوہر پر یہ قسمیں کھائیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی موجودگی میں، اور پھر دونوں میں جدائی جو ہے وہ قائم کر دی گئی. اب یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لہذا اللہ کے پیارے پیغمبر نے اوامر اجرانی کے اسی قسم کے واقعے پر ہلال بن امیہ کے قصے سے استدلال کر کے حکم جو ہے وہ جاری کیا تھا. تو اس کا معنی یہ ہے کسی خاص سبب سے اگر کوئی اللہ کی وحی اترے تو وہ اسی قصے کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ وہ ہر اس واقعے کے لیے ہوگا، اس مسئلے اور قضیے کے لیے ہوگا جو اس حکم میں داخل اور شامل ہوگا. جی. المکی والمدنی. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الإسراء.
ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، المائدة، من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة. بارک اللہ فیک. یہ ایک نیا عنوان ہے، المکی والمدنی. یعنی قرآن پاک کی ایک تقسیم ہے. قرآن پاک کی دو قسمیں ہیں، ایک مکی قرآن اور ایک مدنی قرآن. وہ قرآن جو آپ کی مکی زندگی میں نازل ہوا وہ مکی قرآن ہے، اور وہ قرآن کا حصہ جو آپ کی مدنی زندگی میں نازل ہوا وہ مدنی قرآن. اس پر بھی علماء کے بڑے تفصیلی مباحث ہیں اور اس معرفت کے بڑے فائدے ہیں. ان قرآن مکی اور قرآن مدنی بہت سی چیزوں کا اور بہت سے حقائق کا اس تقسیم کی معرفت سے علم ہوتا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ نظر القرآن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفرقا فی خلال 23 سنة، کہ نبی علیہ السلام پر قرآن آہستہ آہستہ ٹکڑوں میں نازل ہوا. 2 آیتیں، 4 آیتیں، 10 آیتیں، اور 23 سال کی مدت میں، 23 سال کے عرصے کے دوران آہستہ آہستہ قرآن پاک نازل ہوا. قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثرها بمکہ تھا. یہ 23 سال میں سے اکثر مدت آپ نے مکہ میں گزاری تھی. 13 سال آپ کی مکی زندگی کے اور 10 سال آپ کی مدنی زندگی کے. قال اللہ تعالی: وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث. ہم نے قرآن کو ٹکڑوں میں اتارا تاکہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ لوگوں پر پڑھیں اور لوگوں کو بوجھ محسوس نہ ہو. تو یہ قرآن پاک کی جو مدت نزول ہے وہ 23 سال. ولذلك قسم العلماء رحمهم اللہ تعالی القرآن الی قسمین. علماء نے قرآن کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے، مکی اور مدنی. مکی کا ضابطہ کیا ہے؟ ما نظر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ہجرتہ الی المدینہ. مکی قرآن وہ ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا مدینہ ہجرت سے قبل. جب تک آپ مکہ میں تھے، ہجرت مدینہ سے قبل جو حصہ نازل ہوا وہ مکی قرآن. والمدنی ما نزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ہجرتہ الی المدینہ. اور مدنی قرآن وہ ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوا. یعنی یہ ضابطہ سب سے زیادہ معتبر. ہجرت سے قبل جو قرآن نازل ہوا وہ قرآن مکی ہے، ہجرت کے بعد جو قرآن نازل ہوا وہ قرآن مدنی. اور شیخ نے ایک اشکال بھی یہاں حل کیا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت کریمہ کہاں اتری تھی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، اور آپ میدان عرفہ میں تھے، یعنی مکہ میں اتری. تو یہ قرآن مکی ہے یا مدنی ہے؟ مدنی. کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت کے بعد اتری. تو وہ قرآن جو ہجرت سے قبل اترا وہ مکی ہے، آپ کہیں بھی موجود ہوں. اور وہ قرآن جو ہجرت کے بعد اترا وہ مدنی ہے، آپ کہیں بھی موجود ہوں. چنانچہ مکہ میں آیت نازل ہوئی لیکن اس کو مدنی قرآن تسلیم کیا جائے گا کیونکہ ہجرت مدینہ کے بعد یہ نازل ہوا تھا. بارک اللہ فیکم.